السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں تاکہ یہ مجلس مزید بابرکت اور پر رونق بن جائے۔ اللہم صلی علی
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمع نور رخ احمد پہ پگھلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچہ یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو او جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو صدر محترم حضرات علماء اکرام عزیز طلباء دارالعلوم میں حاضری ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے دارالعلوم بنا دیے اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے اساتذہ کرام محتمین منتظمین معاونین خدمت گزار کے مال و جان میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں میرا ویزا بہت لمبا میرا فکر نہ کرے اپنا فکر کرے ویسے بھی سنڈے کی رات ہے بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں تقریر سننے لگ جائیں صبح ہو جاتی تھی بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا فجر کی اذان خود دے دی فجر کی اذان دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا گو میں انگریزی نہیں سمجھتا لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا میں بھی پرانا پیپا ہوں بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی تو یوں فرمایا میں ایسے آدمی سے ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا اندازہ لگائیں گواہی دینے والا مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے رحمہ اللہ کہ میں پہلی اینٹ جس اللہ والے کے ہاتھ سے رکھواؤں گا
اس کے دل سے کبیرہ گناہ کا تو تصور کیا ہوگا، اس کے دل سے کبھی صغیرہ گناہ کا بھی تصور نہیں گزرا۔ میاں منع شاہ رحمہ اللہ کو لے آئے اور انہوں نے پہلی اینٹ رکھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں صغیرہ گناہ کا گزر نہیں ہوا، یہاں تو کبیرہ بھی ہوتے رہے۔ اس وقت کے بزرگوں میں، اللہ والوں میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں نے کسی نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کی تردید نہیں کی۔ تو جب بنیاد ایسے اللہ والے نے رکھی ہو، پھر کیا کہنا اس گلشن کا؟ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، استاد ملا محمود ہے اور شاگرد مولانا محمود الحسن، ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے۔ ہمارے زمانے کے لوگ تھوڑے بچے ہوں مدرسے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، اجی تعداد تھوڑی ہے، یہاں کیا پڑھائیں گے، یہاں کیا کریں گے؟ لیکن اپنی بنیاد کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ اس ایک شاگرد کی روحانی اولاد اس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا فیضیاب ہے۔ تقوی کے اعتبار سے علماء دیوبند کا مقابلہ اس عالم میں کوئی نہ کر سکا۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ ہیں، کاندلے سے دلی جانا چاہتے ہیں، اونٹ کرائے پہ کر لیا، سواری اونٹ تھی اس زمانے میں، سامان دکھا دیا کہ میں یہ سامان اونٹ پہ رکھوں گا۔ ایک دوست آیا اور کہنے لگا حضرت دلی جا رہے ہو، یہ کاغذ کا رکا میرا لے جانا اور فلانے دوست کو پہنچا دینا۔ فرمایا بھائی ذرا انتظار کرو، اونٹ والے کو میں سامان دکھا چکا ہوں اور وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے، وہ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ سامان جو تمہیں پہلے دکھایا کرایہ طے ہوا، کیا ایک کاغذ کے رکے کی مزید اجازت دیتے ہیں آپ؟ ایک کاغذ کے رکے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ تقویٰ دیکھیں آپ۔ دلی سے بیل گاڑی میں سفر کرنا شروع فرما دیا کاندھلے کی طرف۔ راستے میں یوں ہی پوچھ لیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ چلانے والا کہنے لگا جی یہ دہلی کی فلانی کنجری کی ہے۔ فرمان لگے روکنا روکنا ذرا پیشاب لگا مجھے۔ اس نے روک لیا، پیشاب کر کے کہنے لگا ذرا میرے پاؤں اکڑ گئے، میں بھی پیدل چلوں گا۔ گاڑی بھی چلتی رہی، مولانا بھی پیدل چلتے رہے۔ وہ گاڑی چلانے والا کہنے لگا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ سوار نہیں ہوں گے، جب سے میں نے بتایا ہے آپ سوار نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہاں بھائی سواری تو نہیں کروں گا۔ فرمایا مجھے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ کہ اس لیے میں نے تجھ سے بات کاندلے تک کی ہے، کبھی تو یوں نہ کہہ دے کہ مولوی مظفر جھوٹ بولتا ہے۔ کرایہ دیا اور واپس کر دیا۔ کنجری کی بیل گاڑی میں کرایہ دے کر سوار نہیں ہوتے۔ اور آج ہم جیسے ملا اگر کنجری چندہ دے تو دعا کرتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں اور برکت کرے۔ کون ان کی ریس کرے گا؟ بڑے بڑے نواب لوگ، نواب بھوپال، نواب رامپور، یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے، بیٹھے بیٹھے بڑے لوگ گپے مارے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کہتے ہیں نا تیرا مال حرام کا، تو مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فیصلہ سب نواب کیا کرتے تھے، اس کو کھلا کے دیکھو، اگر الٹی ہو گئی تو حرام ہے، ہضم ہو گئی تو حلال۔ تقویٰ یہاں تک، اور پرہیزگاری اور جذبہ جہاد کا تو کہنا ہی کیا۔ علم کی روشنی میں لے لیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 1300 کتاب لکھی اپنی قلم سے، 1300 کتاب ہے، اور ایسے ایسے جواب دیے۔ ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں، وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی پکڑ کے لے آیا۔ مولانا تھانوی رحیم اللہ نے پوچھا پنڈت جی میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں کل کی بات بتا دوں، کہ جی ہاں علم نجوم میں نے پڑھ رکھا ہے، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں۔ مولانا تھانوی کے پاس ایک سوٹا پڑا تھا، فرمایا بتاؤ یہ تمہارے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا کہ اگر ہاں کرتا ہوں یہ پڑا سے مارے گا، اور اگر نہ کرتا ہوں یہ پرے کو رکھ دے گا۔
کہنے لگا حضرت جی اس سوٹے کا تو مجھے پتا نہیں. فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات مقدی سی آسان سی کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا. اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابو کلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے؟ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھاؤں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے. اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. 18 سیر مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے. 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا. مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونگھے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا او نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا، آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کہتا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. ان اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے. بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے. دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کے نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا.
غسل دینے والے تختے پہ لوگوں نے نشان دیکھے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، اس کا نام بہادری ہے، اس کا نام شجاعت ہے۔ مار کھائی، ایک ہفتہ ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے، پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ معمولی بات ہے، ایک ایک اللہ والا نرالا ہے، ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یوں مرنا، یوں جینا، یوں تکلیف اٹھانا، یوں پریشانیاں جھیلنا۔ کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر، قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں۔ کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا، میں بڑی بیمار ہوں، سخت علیل ہوں، میرا آخری وقت ہے، کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ، ملنے کو دل چاہتا ہے۔ مولانا آزاد نے جواب دے دیا، تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے۔ آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ضمانت پہ آ جاؤ، جنازے کو کندھا دے لو، اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو، چہرے کا دیدار کر لو۔ مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، میری اماں کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ کوئی معمولی بات ہے، کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں، بات اٹھی اور ختم ہو گئی، یوں تو نہیں ہے نا۔ مولانا جعفر تھنیسری سب قید رحمت اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا، شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا، بہت بڑی جگیر کا مالک تھا، انگریز نے ساری زمین کرک کر لی۔ اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ کر دڑام سے باہر پھینک دیا۔ 2 انگریزوں نے بی بی کے سر کے بال پکڑے، اللہ والے کی عزت کو کھینچا ہے، اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا ہے اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا۔ چوری نہیں کی، قتل نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں، کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے، میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں، ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے۔ ہم 3 بن گئے، ہمارے پیروں میں 20 شیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے، پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا۔ ہم چلتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے، تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے۔ مولانا فرماتے ہیں جتنی دیر سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلی 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا۔
किसी ने पूछ लिया इतना ज्यादा क्यों पढ़ा? फरमाया तुम्हें क्या मालूम है, उस सुबहान रब्बियल आला में इतना मजा आया, जुबान पे सुबहान रब्बियल आला था, सर सजदे में था, कमर पे कोड़े बरस रहे थे, जो उस सजदे में मजा आया वो सारी जिंदगी में कभी मजा नहीं आया। इसलिए हमने 40-40 मरतबा सुभान रब्बियल आला एक एक सजदे में पढ़ा। और सारी लिखते हैं खुद अपनी किताब काले पानी में कि सारी उम्र उस सजदे की याद आती रही और दुआएं भी मांगी, या अल्लाह वो वक्त फिर आए, वो सजदा फिर नसीब हो। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लाहौर ले आए, हम तीनों को एक जगह बंद कर दिया। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिम चपड़ासी आया और आकर हमें एक रुक्का दिया जिसमें लिखा था परसों तुम्हें फांसी दी जाएगी, परसों तुमको फांसी दी जाएगी। मौलाना हुमैदुल्लाह पटना वाले, मौलाना याह्या सूरत वाले, मौलाना जाफर थनेसरी पानीपत के इलाके वाले, तीनों आलिम खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ गए मजे आ गए। वो अंग्रेज का चपड़ासी जो था उसने समझा मौलवी रुक्के को समझे नहीं, वो कहने लगा मौलवियों खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो फांसी का पर्चा है, तो शादी का कार्ड नहीं है, ये फांसी का पर्चा है, तैयारी का पर्चा है। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाने लगे वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, कब से इंतजार है उस घड़ी का, सर हमारा हो, दरवाजा उस मौला का हो। दुनिया औरतों के पीछे मरती है, हुकूमतों के पीछे मरती है, दौलत के पीछे मरती है, क्या बहीद है उसके नाम पे कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए, हमें और क्या चाहिए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उस चपड़ासी ने जाकर साहब बहादुर को बताया कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मौलवियों को फांसी लगा रहे हो, वो तो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं। साहब बहादुर कहने लगा मौलवी खुश हो रहे हैं कि हाँ, कि हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी। मौलवी खुश कैसे हो जाए। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अब कैंसिल की खबर हमें नहीं दी, फरमाया जब अगली रात आई, सुबह होने लगी, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, फांसी आऊंगा, अपने रब के हुजूर में जाऊंगा, रोजादार होके जाऊंगा। दरख्तों के पत्ते चबाकर मैंने रोजे की नियत कर ली। फरमाते हैं सारा दिन मेरी पिटाई हुई, सारा दिन बेहोशी में गुजर गया, होश जब आई तो अगली रात आ चुकी थी। मैंने घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। इन अल्लाह वालों से पूछो दीन किस तरह जिंदा रखा जाता है, किन कुर्बानियों से दीन को जिंदा रखना पड़ता है। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अगले रोज हमने देखा गोश्त जलने की बू आ रही थी। मैंने एक दीवार के ऊपर से झांक के देखा, 1 दर्जन के करीब उलमाए दीन को जमीन पे लिटा रखा है और अंग्रेज लोग गर्म लोहा करके दाग दे रहे हैं। मौलाना जाफर थनेसरी कसम खा के फरमाते हैं मेरे सामने 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने उफ तक ना की। यहूदी मुर्रिख गवाह, ईसाई मुर्रिख गवाह, मुसलमान मुर्रिख गवाह। दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली से चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से टकराए तमाम मदारिस की, शेखुल हदीस क्या, उलमा क्या, शेखुल तफसीर क्या, तल्ब इल्म क्या, बावर्ची भी, झाड़ू देने वाला भी न बचा।
दिल्ली से 50-50 मील चारों तरफ कोई दरख्त ऐसा न था, किसी दरख्त की शाख ऐसी न थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। फ्रांसीसी मुअर्रिख लिखता है कि मेरा जिगर फट गया, ऐसे खूबसूरत जवान चांद जैसे चेहरों वाले अंग्रेजों ने दिल्ली के बाजारों पे लिटाए और रोड़ी कूटने वाले इंजन ऊपर से गुजार दिए, एक भी उठकर आगे से ना गया, एक ने भी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न नीचे को हो सकता हूं, न ऊपर को हो सकता हूं। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं सांस लेता रहा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया, उधर मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और मैं खुश होकर यूं कहने लगा, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह वालों ने एक ने नहीं, दो ने नहीं, सारी आजादी की तारीख, हिंदुस्तान की आजादी को वो ना माने। मैं पाकिस्तान में कहा करता हूं, गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, सदरों, ये तमाम का तमाम तुम्हें जो कुछ भी मिला उलमाए देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। वो अगर कुर्बानी ना देते तुम्हें कौन आज बड़ा बनाता। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जेल अंग्रेज का जमाना ही पाकिस्तान नहीं बना, तलाशी लेने के लिए एसपी आया पुलिस का, उसने सारे घर की तलाशी ली। तलाशी करने के बाद कहने लगा, मौलाना मैं एक सवाल करता हूं, मैं सारे घर की तलाशी ले चुका हूं, इस घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, गल्ला नहीं, खाने का घी नहीं, कोई चीज भी नहीं, आप ये तो बता दें क्या क्या खाकर जिंदा हो। घर में तो कोई चीज नहीं, कोई शय घर में नहीं है। फरमाया वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन, अल्लाह पाक खिलाते हैं, वही पालने वाले हैं, वही पिलाते हैं। सिख एसपी जेब में से 50 रुपए निकालकर हजरत को देने लगा। हजरत मेरी जेब में यही है, मेरी तरफ से आटा मंगवा लेना। फरमाया तुझे मालूम नहीं सरदार जी, तुम तो गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सिख एसपी कहने लगा कि ये शर्त है। फरमाया हाँ। कहने लगा खिला के जाऊंगा, फिर देर ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान बन गया हूं, अब तो ले लो। फरमाया मेरी बात सरदार जी समझी नहीं कि समझ गया हूं, जब भी तो मुसलमान बन गया हूं। फरमाया अभी कलमा पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। नमाज कहां पढ़ी आपने अभी? कैसे अल्लाह वाले, इनकी तारीख को कौन शर्मिंदा कर सकता है? इन अल्लाह वालों की तारीख को कौन बदल सकता है? इसलिए हमारे यहाँ अमीन गिलानी कहता है, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसियां हो,
قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے، 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے۔ مشقت دے دی، غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں، بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں نہ پسینہ آتا ہے، یہ چکی نہیں چلاتا، یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مصلی پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے۔ وہاں اور کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا، میں نبی کے حرم میں تھی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، ایک کھجور، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آوے پی لو۔ اور رو کے ارشاد فرماتی ہیں تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، وہ دانا بھی جب ایک بند ہو گیا، پانی بھی نہ ملا۔ اور ادھر حال یہ ہے، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے کیا دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے روئے سجدے میں، اتنے روئے، سانس گھٹنے لگا، میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نمازیوں، حاجیوں، نبی ساری ساری رات روئے، امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی، قبر کے قریب ہو گیا، کبھی رونا نہ آیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں، میرا نبی، تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ، ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔
غزوہ خندق ہے, جنگ احزاب ہے, 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے, بھوکے ہیں پیاسے ہیں, پانی نہیں, غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہیں, دڑام دڑام سے صحابہ کرام گر رہی ہیں. ایک صحابی سامنے آیا اور اس نے آ کر اپنا کرتا اٹھایا, صحابہ نے بھی دیکھا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, بھوک کی وجہ سے اس جوان کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. 3000 صحابہ کرام گواہ, سارا مدینہ گواہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کرتا اٹھایا, سب نے دیکھا 2 پتھر بنے ہوئے. کیا منہ دکھائیں گے, کیا شفاعت کے لیے جا کر منہ دکھائیں گے, حوض کوثر کا پانی کس منہ سے مانگیں گے. نبی نے 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھا. ہمارے گھر میں قرآن کھولنے والا کوئی نہیں, زیارت کرنے والا کوئی نہیں, دیدار کرنے والا کوئی نہیں, قرآن کریم پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. فرمایا لوگوں, اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پہ 1,24,000 پیغمبروں, نبیوں, رسولوں کو جتنا ستایا گیا, ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, میں مجھے بھی ساتھ لے گئے, سرداروں سے گفتگو فرمائی, انہوں نے بے ادبی کی, نہ مانا, توہین کی. آپ مایوس ہو کر شہر سے لوٹنے لگے. میرے دیکھتے دیکھتے سارے شہر کے بچے جمع ہو گئے, جھولیوں میں پتھر بھر لیے, چاروں طرف سے مارنے شروع کر دیے. صحابی کہتا ہے میں بڑا دوڑا, میں ادھر گیا, میں اپنے سینے میں پتھر کھا لوں, میرے آقا بچ جائیں. ادھر دوڑا, میری دوڑ کا کچھ نہ بنا. اچانک میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں نے پتھر مارے. پنڈلی مبارک میں, ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے آواز آنے لگی. فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے. چکر آ گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظالموں نے یہ گوارا نہ کیا کہ چلو سستا لینے دو, ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا, جلدی کرو شہر سے باہر نکل جاؤ. حضرت زید فرماتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے سہارا دے کر اٹھایا, جنگل میں تشریف لائے, کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے. جوتا مبارک لؤلؤان ہے, بلکہ مدینہ پاک میں پہنچنے کے بعد عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کر دیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, طائف والوں کو جا کر تبلیغ کروں, قرآن سکھاؤں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی, جا یا نہ جا, آگے آ کر دیکھ لے, طائف والوں کے پتھروں کے نشانات میرے قدموں میں آج تک موجود ہیں. فرماتے ہیں 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. نبی کے گھرانے نے فاقے کیے, اور کوئی ایک دن کا قصہ نہیں, روز مرہ کا یہی کام ہے. زندگی اگر دیکھو, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, بالکل سادہ گھٹیا درجے کے کپڑے پہنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے, کوئی فرمائش کریں.
بڑے بڑے سفیر بادشاہ وزیر لوگ آتے ہیں، کم سے کم ایک جوڑا تو ایسا رکھ لیں، ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کریں۔ حضرت حفصہ نے ابا کے سامنے ایک دن ذکر کر دیا، ابا جان ایک جوڑا تو بنا لو، کم سے کم بڑے بڑے بادشاہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، اس وقت آپ پہن لیا کریں۔ فرمایا سمجھ گیا ہوں، تیری عقل نہیں، مجھے بتا یہ تجھے بات سکھانے کون کون آئے تھے؟ اتنے گرے ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ دوں گا۔ اور پھر خود پوچھا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو میرے نبی کے گھر میں رہی، تیرے سامنے وفات ہوئی، وفات والا لباس بتا کیسا تھا؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی، جس لباس میں وفات شریف ہوئی 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، اور وہی کفن بنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی، مکے میں رہ گئی، آپ ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لے گئے، سارا دن روتی ہے، گھر گھر میں جا کے کہتی ہے او مکے والوں، میں نے کسی کی سوئی دینی ہو لے لو، دھاگا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، میرا جی نہیں لگتا، میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں، کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی میری سوئی کھا کے چلی گئی۔ پیغمبر کی بیٹی سوئیوں سے ڈرتی ہے، اور آج ہم کروڑوں ٹنوں سے نہیں گھبراتے۔ رات کو نکلی ہے چوری چوری مدینے کے لیے، 3 میل پہنچ گئی، مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، جا کے حملہ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کی آبرو، کالی کملی والے کی آبرو، عبد المطلب کی پروتی، اب حضرت عبداللہ کی پوتی، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے مکے والوں نے مارا، گھسیٹ کر نیچے گرا دیا۔ پیٹ سے تھی، حمل ساقط ہو گیا، اور 3 میل گھسیٹ کر لائے ہیں مکے والے۔ خون بند نہ ہوا۔ کئی دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری چوری پھر نکلی ہے، بڑی مشکل سے مدینہ منورہ پہنچی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، فرمایا لختے جگر تجھے کیا ہوا؟ اس وقت رو پڑی، ابا مجھے مکے والوں نے مارا ہے، مجھے اونٹ سے گرایا، گھسیٹ کے لے گئے۔ 2 سال تک بیمار رہی، انتقال فرما گئی۔ اطلاع دی گئی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹی سیدہ زینب دنیا سے رخصت ہو گئی، تو فرمایا غسل اچھی طرح سے دینا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ جب بتایا گیا کہ غسل دیا جا چکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رحمت والے ہاتھ میں ایک چادر اٹھا کر لائے، فرمایا بیٹی اس وقت اس پرانی چادر کے سوا تیرے ابا کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میں تجھے کفن دیتا ہوں۔ پیغمبر کی بیٹی کو ایک چادر پرانی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں ملی۔ وہ کیا طریقہ کار ہوگا جب ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں گے؟ سب سے بڑی کامیابی پچھلے سال رائے گنج کا اجتماع جب ختم ہوا، دعا ہو کہ ہم سب اٹھنے لگے، میری ساتھ دورہ حدیث پڑھنے والا ایک مولوی 35-36 سال کے بعد ملا، اور مجھے کہنے لگا آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا پہچانتا ہوں، مولوی خیر محمد ہے۔ اور کہنے لگا تمہارا بڑا حافظہ ہے، اتنے دنوں کے بعد بھی پہچان لیا۔ میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے اچھا نہیں تھا، اب الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مال وال مل گیا ہوگا کہیں سے؟ اس نے کہا نہیں، میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں 2-3 سال سے، کافی دن ہو گئے، ہم ایک بستی میں گئے، انہوں نے مسجد سے ہمیں نکالا، بسترے بھی پھینک دیے اور ڈنڈے مارے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کندھا توڑا،
14 आदमी थे, सारे जख्मी हो गए। हम मजबूर होकर बिस्तरे उठाकर रोते हुए बाहर जंगल में आ गए, खुले आसमान के नीचे बैठ गए, रोए, अल्लाह से दुआ मांगी। हमारा गुनाह है, हमारे अंदर कमी है जो हमें नहीं आने देते। मौलवी रो पड़ा और कहने लगा 14 आदमी थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह 14 के 14 आदमियों को उस रात में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। हम सबको ज़ियारत हो गई। और मौलवी रो के कहने लगा कि इस हालत में ज़ियारत हुई कि आप ताइफ की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं, खून बह रहा है, लहू टपक रहा है। मौलवी कहता था कि बस उस दिन के बाद वो मज़ा मुंह से नहीं जाता, वो आंखों से लज्जत दीदार की नहीं जाती, बस इसी पर मज़ा करता हूँ, रात दिन जमात में चलता हूँ। और बोल के कहने लगे कई मरतबा दुआ करता हूँ यार कोई और भी मारने की जगह होनी चाहिए ताकि एक मरतबा और दीदार तो मिलेगा। अर्ज करने का मकसद ये कि जितनी भी कुर्बानियाँ उलमाए देवबंद ने दी हैं, ना ये पैसे लेकर दी, ना किसी मुल्क का एजेंट बनकर दी, अल्लाह के नाम पर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को संभाल कर दी। मदीना पाक में भी शेखुल इस्लाम का क़याम रहा। खुद लिखते हैं एक छटाक मसूर की दाल का पानी उबाल कर 11 आदमी घर के पी के सो जाया करते थे। और फरमाया फिर कभी कभी शाम के वक़्त मैं मदीने की गलियों से अहले मदीना की सब्जियों, तरकारियों, फलों की फेंके हुए छिलके यार के शहर की गलियों से उठा लाता, झोली में ले आता, पानी में धोकर सारा घराना मुंह में चबा कर पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। क्यों ना इन लोगों को कामयाबी हो। दीन के रखवाले ये थे, इस्लाम के रखवाले ये थे। हर हाल में कोई मौका हाथ से न जाने दिया। सिखों से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से टकराए, अंग्रेज से तो ऐसे टकराए। मेरे अकाबिर की ताकत अगर किसी ने पूछनी हो वो लंदन अकेडमी में जाके मुताला करे कि अंग्रेज मेरे अकाबिर के बारे में क्या कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दारुल उलूम को, इसके चलाने वालों को, दारुल उलूम ज़करिया को और जितने भी दीन के मराकिज़ हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अपनी औलाद को इनमें दाखिल करो और कुरान की रोशनी अपने घरों में लाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हमें और हमारी औलाद को नेक नमाजी बना मौला, हमारी औलाद को कुरान नमाज की दौलत अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा। या अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों पे करम फरमा, सारे उम्मत को नमाजी बना, हम सबको हिदायत अता फरमा, सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बना, आमाल सालिह अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह जालिम के जुल्म से बचा, शरीर की शरारत से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या अल्लाह हर हादसे से, हर फितने से हम सब की हिफाजत फरमा। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ काम कर रही है कदम कदम पे शर्फ कबूलियत अता फरमा। हम सबको साथ मिलकर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, मोहब्बत, गुलामी नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर की गुलामी नसीब फरमा, सहाबा इकराम का खादिम और गुलाम बना। अल्लाह वालों की रफ़ाकत नसीब फरमा, अल्लाह वालों के साथ अक़ीदत मोहब्बत अता फरमा। क़ब्र हशर का मामला अच्छा फरमा। हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, दोस्त, खिदमत गुजार जितने कब्रों में चले गए मौला सब पे रहम फरमा। या अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम के दर्जे बुलंद फरमा, मशाइख के दर्जों को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन, पूरी दुनिया के मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। क़ब्र हशर का मामला आसान फरमा। या अल्लाह दोज़ख की तबाहकारियों से बचा। या अल्लाह हमारे माहौल को अच्छा बना दे, हमारी औलाद को अक्ल अता फरमा, नौजवानों को दीन की तरफ तवज्जो फरमा दे, उनकी रग़बत कुरान की तरफ फरमा दे।
یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کرم کا معاملہ فرما، مولا ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا نہ دے، معافی عطا فرما، یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، کسی پہ ظلم کر کے نہ مریں، کسی کو ستا کے نہ مریں، کسی کا مال کھا کے نہ مریں، یا اللہ ہر آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، پڑوس میں، شہر میں، علاقے میں یا اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔